کہیں کتابوں کو ڈلوا دیا جاتا ہے، کبھی بندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں کتاب دے کر کے مقصد پر پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو سروری قادری ڈائریکٹ پہنچانے والے، سیدھا اقرا بسم ربیہ بسم اللہ بول کے فوراً سروری قادری میں تھے آپ۔ ان کے ایک مرید عبد الرحمن عمر رسیدہ تھے، وہ اپنے گاؤں کے اندر لوگوں کی کچھ علاج کام کیا کرتے تھے، مگر کس طرح؟ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہو تو وہاں غلہ رکھا رہتا تھا، پہلے وہاں رکھو کچھ پیسے، رقم، ہدیہ، اشرفیہ، دام، درہم جو بھی ہے رکھو، اور پھر آؤ اپنا مسئلہ بیان کرو۔ آپ مراقبہ کرتے تھے، اگر کام ہونے کا ہو تو کہتے جاؤ چلے جاؤ، اللہ ہے، اللہ اچھا کرے گا، چل، اور اگر نہیں ہونے کا ہو تو کہو پیسے جو تو نے رکھے تھے واپس لیتے جانا، ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو واپس لیتے جانا۔ یہ ان کا دستور تھا عبد الرحمن علیہ رحمہ کا۔ ایک مرتبہ ایک سید زادی آ گئی، اور ان کے غالباً چچا یا والد کے انتقال کی بات تھی، بیمار تھے شدید اور انتقال کے قریب تھے، نزا کا عالم تھا۔ کہا میں آئی ہوں، انہوں نے 100 اشرفیہ رکھے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ بچا لیجئے، دعا کیجئے۔ مراقبہ کیا، اٹھائے، کہا کہ آپ رقم واپس لیتے جاؤ، لیتے جاؤ۔ کہا حضور میں سید زادی ہوں۔ کہا آپ سید زادی ہے مگر ہم بھی خدا نہیں ہیں، بندے ہیں، ہم بھی محبوب ہیں، اب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے تو اس کی تقدیر میں ہے، اب آپ جو ہے لے آئے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جانے کے بعد اپنی خالہ یا ممی کو کہا کیسی بات ہے، تو انہوں نے کہا تو میں مانگتے نہیں آیا، اب میں جاتی ہوں۔ وہ 100 اشرفیہ لے کے گئی، رکھی، اندر گئی، اور آنے کے بعد کہا جناب بچا لیجئے، دعا کیجئے۔ پھر مراقبہ کیا کہ کہاں بچ نہیں سکتی، کوئی صورتحال نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، اللہ کے حکم ہے، یہ جان جانی ہی ہے، صبر کیجئے اللہ کے۔ کہاں ایسے کیسے، ہم اولاد رسول ہیں، ہم سید زادی آئے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اللہ کے رسول سے آپ کی نسبت قریبی ہے، ورنہ اولاد تو ہم ہیں، آپ ذرا قریب ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے تو ہمارے سرکاروں کا فیضان، ہمارے جد کریم کا فیضان، تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، ورنہ بروز حشر میں پھر آقا حضور کو کہہ دوں گی۔ اب یہ بات تھی، کہاں کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو جائیے، پھر آپ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میاں اللہ والوں کی بات بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کہا جائیے پھر ہو جائے گا۔ اب وہ جو پیسے لیتے تھے وہ اپنے لیے نہیں لیتے تھے، سلطان باہو کے وہاں جو پروگرام ہوتے تھے میلاد النبی کے، اعراض کے، عرس کے، اس میں خرچہ کرنے کے لیے لیتے تھے۔ جو رقم آتی تھی آپ لے کر کے اپنے پیر سلطان باہو کی خدمت میں جاتے تھے اور دے دیتے تھے، وہ لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے، زائرین کے لیے ساری چیزیں، مطلب عرس آئے لے کر۔ جیسے ہی لے کر آ رہے تھے سلطان باہو اپنی خانقاہ کے باہر آ گئے، یہ سامنے آئے عبد الرحمن سلطان باہو قادری علیہ رحمت، اور کہا یہ تم نے کیا کیا اے عبد الرحمن، یہ تم نے کیا کیا؟ اب اللہ والا کو جانتے کیا کیا؟ کہا سرکار کوئی چارہ تھا نہیں اسی لیے میں نے کر دیا۔ انہوں نے حضور کی بات کی، اولاد کی بات کی، اب میں کر بھی کیا سکتا تھا، میں نے کر دیا، تو یہ لیجیے رقم اور آپ استعمال جو کرتے ہیں خدمت میں پیش کی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا اے رب کریم جان ہی ہے نکالنی ہے، روح لے جانی ہے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو ان کی نہ لے جائے میری لے جائے، میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ تو ایسا ہی ہوا۔ عبد الرحمن جب سامنے آئے تو سلطان باہو نے یہی کہا کہ تم نے کیا کیا، یعنی خود کو قربان کر دیا، انہیں بچا کہاں میں کیا کرتا، بس اتنا کہنا تھا، اور پیر و مرشد کا دیدار کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی روح نکل گئی، قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ اللہ والوں کی بات دیکھیے، آپ کے شہزادے نے بھی اپنی جان دے دی تھی، کسی شہزادے کو زندہ کرنا تھا، وہ رو رہی تھی سرکار زندہ کیجئے، کہا نہیں، تو شہزادے کھڑے ہو گئے، سرکار کر لیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، یہ خاندان ہے، یہ اہل بیت رسول ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، اس لیے پیارے ان سے نسبت رکھیے، محبت رکھیے، اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ان کی محبت ہمیں سلامت رکھے، ان کے فیضان سے مالا مال کرے، اور ان کے صدقے و طفیل میں
جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ اسے دور فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری مرادوں کو پورا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی آل محمد سے وفات نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے روح و قلم تیرے ہے، جن حضرات کی سنت باقی ہوا۔